السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اومن کان میتا فاحیناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون. بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کو روشنی عطا کی جس روشنی کی مدد سے وہ لوگوں کے درمیان زندگی بسر کر رہا ہے. کیا وہ شخص اس آدمی جیسا ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہو اور اس کے تاریکی سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو؟ کافر جو کچھ کر رہے ہیں ان کے اعمال اسی طرح سے خوشنما بنا دیے گئے ہیں. محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 122 تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں دو طرح کے لوگوں کا کمپیریزن کیا گیا ہے، دونوں کا موازنہ کیا گیا ہے کہ دونوں ایک جیسے ہیں یا نہیں. ایک طرف ایسا آدمی ہے جو پہلے مرا ہوا تھا، اس کو زندگی عطا کی گئی اور اس زندگی میں اس کو روشنی بھی عطا کی گئی اور اسی روشنی میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں ایک آدمی جو ہے وہ تاریکی کی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، ظلمت و تاریکی میں پڑا ہوا ہے اور اس تاریکی سے اس کے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی مثال دے کر کے کہا کہ کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ محترم سامعین کے یہاں پر جو مرا ہوا آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا، اس سے مراد مرا ہوئے سے مراد کافر، یعنی جو مومن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی روشنی سے اس کے دل کو زندہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زندہ ہوتا ہے اور پھر اسی روشنی میں وہ اپنی زندگی بالکل سیدھے انداز میں گزارتا ہے جو اس کے کامیابی و کامرانی کا سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زندہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مومن آدمی کو، جس کو ایمان کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے، ایمان کی روشنی میں جو آدمی اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کو زندہ سے تعبیر کیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو مرا ہوا ہوتا ہے اس کو کافر سے تعبیر کیا ہے. کیونکہ کافر جو ہوتا ہے وہ کفر و شرک کی تاریکی میں پڑا ہوتا ہے، وہیں پہ وہ ٹامک ٹویا مارتا رہتا ہے، کبھی بھی وہ سیدھا رستہ اختیار نہیں کر پاتا، کبھی بھی وہ صحیح رستہ اختیار نہیں کر پاتا، جو اس کی ناکامی اور نامرادی کا سبب بن جاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مرے ہوئے کو کافر سے تعبیر کیا ہے. سامعین کرام، یہاں پر ایک بات اور ہم آپ کو بتلا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہیں پر نہیں، قرآن کریم میں دوسری جگہ پر بھی مومن کو زندہ کہا ہے اور کافر کو مرا ہوا کہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. اللہ تبارک و تعالیٰ زندے سے مردہ کو پیدا کرتا ہے اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے. تو یہاں پر اس کے کئی تفسیر جو بیان کی ہوئے ہیں، اس میں سے ایک اوتھینٹک تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافر سے مومن کو پیدا کرتا ہے اور مومن سے کافر کو پیدا کرتا ہے. یعنی جو زندہ ہے وہ مومن ہے اور جو مرا ہوا ہے وہ کافر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر اس کو ہم نے زندہ کیا اور اس کو روشنی عطا کی جس کی روشنی میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے. سامعین کرام، اس سے مراد یقینی طور پر ایسا شخص جو پہلے کافر تھا، بعد میں اسلام کی روشنی سے وہ فیضیاب ہوا اور پھر اسی روشنی میں وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، اسی روشنی میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے رستے کو تلاش کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کمم مثلہ فی الظلمات، کیا وہ آدمی اس آدمی کی طرح سے ہو سکتا ہے جو تاریکی میں پڑا ہو، کفر و شرک کی تاریکی میں، بدعت و خرافات کی تاریکی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کی تاریکی میں پڑا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا کمم مثلہ فی الظلمات، کیا وہ مرا ہوا آدمی جس کو اللہ نے زندہ کیا، زندہ کر کے اس کو زندگی عطا کی، اس کے لیے نور اور روشنی کو مقرر کیا جس میں وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، کیا وہ آدمی اس آدمی کی طرح سے ہو سکتا ہے کمم مثلہ فی الظلمات، جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے، لیس بخارج منہا، اور اس تاریکی سے اس کے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے. یہاں پر لیس بخارج منہا، اس تاریکی سے اس کے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اسی تاریکی میں رہنا چاہتا ہے، وہی تاریکی اس کو پسند ہے،
اس کو روشنی پسند نہیں ہے، وہ تاریکی اس کو پسند ہے، کفر و شرک اس کو پسند ہے، بدعات و خرافات اس کو پسند ہے. وہ بدکاری کو جب کرتا ہے تو اس میں اس کو مزہ ملتا ہے. وہ کفر و شرک اور بدعات و خرافات کی تاریکی سے وہ نکلنا نہیں چاہتا ہے. وگرنہ جو آدمی نکلنا چاہے گا اللہ اس کو خود رستہ دے دے گا. جو نکلنا چاہے گا اللہ اس کو خود رستہ دے دے گا. ابھی بہت سارے لوگ جو کفر و شرک پہ پڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ وہی ہے کہ وہ اسی میں رہنا چاہتے ہیں. اللہ نے اسی لیے آگے فرمایا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. جو کچھ کافر لوگ کر رہے ہیں وہ ان کو اچھا بنا کر کے دکھلایا گیا ہے، اچھا بنا دیا گیا ان کی نظروں میں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ تاریکیاں ہی ان کو روشنی معلوم ہو رہی ہے. مطلب یہی ہے کہ گناہ ہی اس کو بھلا معلوم ہو رہا ہے. مطلب یہی ہے کہ بدکاری کرنے میں ہی اس کو مزہ آ رہا ہے، اسی لیے اس کے نکلنے کا راستہ نہیں ہے. محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے جہاں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان زندگی کی دلیل ہے، جہاں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا ذکر زندہ ہونے کی دلیل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ، وہ آدمی جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، والذی لا یذکر ربہ، اور وہ آدمی جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا ہے. مثل الحی والمیت، اس آدمی کی مثال، ان دونوں کی مثال زندے اور مردے کی. یعنی جو اپنے رب کو یاد کر رہا ہے وہ زندہ ہے، اور جو رب کو یاد نہیں کر رہا ہے وہ زندہ نہیں، وہ مرا ہوا ہے. وہ بظاہر وہ دکھنے میں زندہ ہے لیکن وہ مرا ہوا ہے. تو جہاں اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے رستے پر چلنا یہ زندگی کی علامت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری کے رستے پر نہ چلنا یہ مردہ ہونے کی دلیل ہے. وہیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان اگر ہدایت کے رستے کو طلب کرنے کی کوشش کرے گا، اگر ہدایت کے رستے کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اگر ہدایت کے رستے پر چلنے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ضرور اس کو ہدایت سے نوازے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.